السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیمم کا شرعی حکم۔ اگر سردی بہت شدید ہو اور حالت جنابت یا احتلام ہو جائے تو ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کرنے کی بجائے تیمم کرنا جائز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 43۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بے حد بخشنے والا ہے۔ تو اس آیت میں بیمار اور مسافر کو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بیمار آدمی سے مراد وہ آدمی ہے جسے غسل کرنے سے یا وضو کرنے سے نقصان پہنچ سکتا ہو، مطلب اس کی جان جانے کا خدشہ ہو یا اسے کوئی ایسی بیماری ہے کہ پانی کے استعمال سے اس کی بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہو۔ تو اس بیمار میں وہ مقیم بھی داخل ہے جس نے رات میں بیوی سے جماع کیا یا اسے احتلام ہو گیا۔ گرم پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا اس کے لیے باعث تکلیف ہوگا، تو وہ شخص بھی تیمم کر سکتا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، 334 اس کا نمبر ہے۔ غزوہ ذات سلاسل میں مجھے ایک ٹھنڈی رات احتلام ہو گیا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، پس میں نے تیمم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ انہوں نے یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا۔ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، کیا تو نے جنبی ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی جماعت کرائی تھی؟ میں نے بتایا کہ کس وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تم پر بہت ہی مہربان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کچھ نہ کہا۔ اس حدیث کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے فتح الباری کے اندر کہ اس حدیث میں اس کا جواز پایا جاتا ہے کہ سردی وغیرہ کی بنا پر اگر پانی استعمال کرنے سے جان جانے کا خدشہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح تیمم کرنے والا شخص وضو کرنے والوں کی امامت بھی کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو طاقت سے زیادہ کام کا مکلف نہیں بنایا، اور دین مشکل کا نام نہیں ہے، اس میں بندوں کے لیے آسانی ہے۔ اگر کوئی آدمی رات کو جنبی ہو جائے یا اسے فجر سے پہلے احتلام ہو جائے، پانی موجود ہو مگر اسے گرم کرنے کی کوئی صورت نہ ہو، بہت ٹھنڈا ہو اور ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بیمار ہو جانے کا ڈر ہو یا اس کی بیماری میں اضافہ ہو جانے کا ڈر ہو، تو ایسی صورت میں غسل کی بجائے تیمم کر لینا کافی ہوگا، اور یہ جو تیمم ہے غسل اور وضو دونوں کو کفایت کر جائے گا، یعنی دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ بعض لوگ سردی کی وجہ سے اپنی نماز چھوڑ دیتے ہیں صرف ٹھنڈے پانی سے غسل سے ڈر کی وجہ سے۔ اکثر گھروں میں پانی گرم کرنے کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے، مگر وہ شرما شرمی میں پانی گرم نہیں کرتے کہ دوسروں کو پتہ چل جائے گا، تو اس طرح یہ بہت بڑی غلطی ہے اور زیادتی ہے۔ سردی میں اگر زکام مسلسل ہو، غسل سے منع کیا گیا ہو، مطلب ڈاکٹر نے منع کیا ہو، جنابت اور طہارت کے لیے تیمم کر لینا کافی ہے۔ لیکن اگر سردی معمولی ہو، بیماری بھی ہلکی ہو اور پانی گرم ہو یا سرد ہو، اس سے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، تو ایسے میں پانی ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر واقعی گرم پانی دستیاب نہیں، ٹھنڈے پانی سے بدن دھونا ممکن ہو تو جہاں تک ہو سکے دھو لیں۔ سر دھونا نقصان دہ ہو تو سر نہ دھوئیں، ساتھ تیمم کر لیں۔
اگر کوئی نماز فجر سے پہلے اپنی نیند سے جاگ چکا ہو، اس حال میں کہ غسل کرنا بھی ضروری ہو اور پانی گرم کرنے اور نہانے کے لیے وقت نہ ہو، یعنی اگر وہ یہ کام کرے گا تو نماز کے نکل جانے کا خدشہ ہوتا ہے، پھر بھی غسل کرے، کیونکہ طہارت کے بغیر نماز نہیں۔ ہاں، اگر نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے، یعنی سورج نکلنے میں چند منٹ باقی رہ گئے ہیں، تو پانی گرم کرنے اور نہانے کا انتظار نہ کرے بلکہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی عورت اپنے بالوں کو مضبوطی سے باندھ کر اس کی چوٹی بناتی ہے تو غسل جنابت کے لیے ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 3 چلو پانی سر میں ڈالنا کافی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بال مضبوطی سے گوندنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر 3 چلو پانی ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ پھر تیمم کا طریقہ بہت آسان ہے۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا ہے اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر صرف کلائی تک پھیرنا ہے اور پھر چہرے پر پھیر لیں۔ تیمم سے وضو اور غسل دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ تیمم پاک مٹی سے کیا جائے گا۔ زمین اور دیوار بھی پاک مٹی کے حکم میں ہے، خواہ اس پر دھول مٹی جمی ہوئی ہو یا نہ ہو۔ ہاں، اگر دیوار مٹی یعنی اینٹوں کی بجائے اس پہ لکڑی یا ٹائل وغیرہ لگی ہوں تو اس پہ تیمم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مٹی کے حکم میں نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر اس پر دھول مٹی بہت ساری جمی ہوئی ہو تو پھر اس سے تیمم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔